میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، سورہ بقرہ کی اس ابتدائی آیت میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن کریم سے حقیقی معنوں میں نفع اٹھانے والے اور راہ راست پانے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی ہے، جن میں تقوی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اصل میں تو قرآن کریم انہی کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو الفاظ کا انداز ہے اس کے مطابق میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم سارے جہاں کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو انداز میں ترجمے کے موقع پر عرض کر رہا ہوں یہ اس آیت کی گفتگو کا انداز ہے کہ اصل فائدہ اٹھائیں گے، اگر کوئی اٹھائیں گے تو وہ تقوی والے ہوں گے۔ اصل فائدہ قرآن کریم کا ان لوگوں کو ملے گا جن کے اندر تقوی کی صفت ہو، اور پھر ان تقوی کی صفت کے حاملین کی کچھ اور صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی صفت ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اندیکھی بات کو مان لیتے ہیں، جو اندیکھی ہوئی بات کو پوری طرح مانتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کا کیا مفہوم؟ اندیکھی بات۔ غیب کی بہت سی تشریحات علماء نے کی ہیں، جو تشریح اکثر علماء نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے حواس میں نہ آئے، انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، سونگھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں غیب۔ جو چیز انسان کے حواس سے بالاتر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غیب۔ تو یہ تقوی والے وہ لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں انہیں بتا دی ہیں وہ باتیں ان کی آنکھوں دیکھی نہیں ہیں، اور ان باتوں کے بارے میں انہوں نے تجرباتی طور پر سنا نہیں ہے، تجربہ نہیں کیا، سننے کا تجربہ نہیں ہوا، سونگنے چھونے کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن یہ تقوی کی صفت والے ان باتوں کو پوری طرح دل سے مان لیتے ہیں۔ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دکھے نہ، جو چیز انسان کو دکھ نہیں رہی ہے، اس اندیکھی چیز پر پورا یقین ہو جانا، یہ ہے ایمان کی تعریف۔ دیکھی ہوئی بات کو مان لینا وہ تو ہر شخص مانتا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد اگر کچھ ماننا ہے وہ تو اپنی بات ماننا ہے، اپنا تجربہ ماننا ہے۔ سردی لگ رہی ہے، تجربہ ہو رہا ہے تو میں تو اپنا تجربہ مان رہا ہوں۔ گرمی لگ رہی ہے، تجربہ مان رہا ہوں۔ آگ جلا رہی ہے، آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، میں اپنا تجربہ مانتا ہوں، میں تجربہ دیکھا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آگ میں ہاتھ پڑ جائے تو جل جاتا ہے، پانی ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، آنکھوں دیکھا ہے، کانوں سنا ہے، خبر یقینی سنتے ہیں، پانی نے ڈبو دیا ہے، غرق ہو گیا، کشتی غرق ہو گئی، آدمی غرق ہو گیا۔ یہ تو میرا اپنا تجربے کا ماننا ہے، ایمان یہ نہیں ہے۔ ایمان بالغیب تو یہ ہے کہ جو آنکھوں کا نظر آ رہا ہے، جو آنکھوں دیکھا بھی نظر آ رہا ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول
اس آنکھوں دیکھے ہوئے کا برخلاف بتاتے ہیں، تب بھی میں پورے دل کے یقین کے ساتھ مانوں کہ یہی سچ ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان بالغیب، یہ ایمان بالغیب ہے تقوی والوں کی صفت۔ اس ایمان بالغیب کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کا ایک مشترکہ موٹو ایک دعوت جو ہوتی تھی ان کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا طوطے کی طرح رٹنا تھا؟ طوطے کی طرح رٹ کر کہنا تھا لا الہ الا اللہ؟ ایسا نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ تم اس یقین کو تبدیل کر لو کہ جو ہمارے تجربے سے، ہمارے آنکھوں دیکھے سے جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اندیکھے پر ایمان۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم دل سے یقین کی کیفیت پیدا کریں، اللہ ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کو پوری کے پوری قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے میں، ایک ایک حکم میں سراسر کامیابی ہے۔ یہ الفاظ سے اور زبانی جمع خرچ سے بڑھ کر دل کے یقین کی کیفیت بن جائے، یہ ہے ایمان بالغیب، یہ ہے تقوی والوں کی صفت۔ ایسے لوگوں کے لیے جنہیں ایمان بالغیب کی یہ صفت حاصل ہے، انہی کے بارے میں فرمایا کہ قرآن سے نفع اٹھانے والے بھی یہی ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے دل لرزیں گے، رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ جب قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں گی تو ان کا ایمان بڑھے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے ایمان بالغیب، اندیکھے پر ایمان۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ اسی طاقت کے ساتھ اب بھی موجود ہیں، یقین کی کیفیت ہمیں حاصل ہوئی۔ یہ جو الفاظ ہیں، ہمارے بول ہیں، یہ زبان سے دل کے یقین میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ صرف زبانی طوطے کا رٹنا نہیں ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو، دل کی کیفیت ہو کہ آگ میرے دیکھے ہوئے سے جلا رہی ہے، لیکن اللہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قصہ ہم نے سنا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کا ہر عمل دعوت ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ہر عمل دعوت ہوتا ہے۔ آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ آگ میں جھونکا جائے گا، لیکن ان کا ایمان اور یقین کیا ہے کہ اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، اللہ نہیں چاہیں گے آگ نہیں جلائے گی، نہیں جلا سکتی۔ سامنے دریائے نیل بہہ رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے ہیں پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریائے نیل بہہ رہا ہے، پیچھے جاتے ہیں تب بھی مار کھاتے ہیں، آگے جاتے ہیں پانی ڈبو دے گا۔ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے پانی ڈبو دیتا ہے، پانی تو غرق کر دیتا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انبیاء کا ہر عمل دعوت ہوتا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کلا، ہو ہی نہیں سکتا، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ پروردگار ہے، میرے ساتھ تو اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہیں۔ انبیاء کرام اسی یقین کو بناتے تھے بھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں یقین کی یہی کیفیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ یقین کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی۔ یہ واقعات جو صحابہ کرام کے ہیں، انہیں جب انسان حکایت صحابہ میں جو تعلیم کے حلقے لگتے ہیں اس میں حکایت صحابہ ہم سنتے رہتے ہیں، ان کے حکایات ہمارے سامنے آتی رہتی، بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے ان واقعات سے ہمیں ایمان بالغیب کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور یہ یقین کی کیفیت جو صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اسی یقین کی کیفیت نے انہیں دنیا کا فاتح بنایا تھا۔ اللہ کی طاقت کو ساتھ لیا ہو، اللہ کی طاقت کو ساتھ لیے ہوئے تھے۔
حضرت بلال رضی، یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا اس زاویے سے ان واقعات کو سن کر سمجھا جائے اور اس سے سبق لیا جائے کہ میرے لیے کیا سبق، میں پڑھ کر سن کر سبق لوں کہ میرے لیے کیا سبق. یہ کیا صرف سننے سنانے کے لیے ہیں؟ یہ واقعات کیا کوئی دیومالائی کہانیاں ہیں، لوک کہانیاں ہیں کہ جن کا کوئی پیش نہیں آئی، کسی نے بنا لی؟ نہیں، پیش آئی ہیں، ہوا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، ایمان کا مظاہرہ کیا ہے. کیسے ٹوٹی تلواریں لے کر جا رہے ہیں ہزاروں کے لشکر سے لڑنے کے لیے. افسانہ ہے، حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ ٹوٹی تلواروں سے فتح نہیں ملتی ہے، اللہ کے حکم سے فتح ملتی ہے. اللہ چاہیں گے تو فتح ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو فتح نہیں ملے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر لٹائے جا رہے ہیں. بھائی تکلیف تو ہوگی نا، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا تھا، انہیں گرم ریت پر لیٹ کر گرمی سے تپش سے تکلیف تو ہوگی، کھال تو جلے گی. حضرت خبیب کے سینے پر برس کے داغ جتنے بڑے بڑے سفید داغ بن گئے تھے، تکلیف تو ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو جسم سے چربی کی تری نکلتی تھی، چربی نکلتی، پگھل پگھل کر جو میرا جسم اور کھال گلتی تھی، اس سے آگ بجھتی تھی، انگارے بجھتے تھے. حقیقت ہے. لیکن ان ساری کے ساری مصیبتوں نے، ان ساری کے ساری پریشانیوں نے، ان ساری کے ساری آزمائشوں نے انہیں کمزور نہیں کیا. کس قوت نے انہیں کمزور نہیں ہونے دیا؟ ایمان بالغیب کی قوت نے کمزور ہونے دیا. دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به. دعا لمبی ہے، میں اس میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں. اس دعا کا حصہ ہے کہ اللہ ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے مانگ رہے ہیں. ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. اے پروردگار اپنا ایسا یقین مجھے عطا فرما دے، اے اللہ ایسے یقین سے مجھے حصہ نصیب فرما دے کہ جس یقین کے میرے دل میں ہوتے ہوئے دنیا کی مصیبتیں میرے لیے آسان ہو جائیں. مصیبتیں تو آنی ہیں، اللہ کی سنت ہے، گرم بھی ہے، سرد بھی ہے، پریشانی بھی ہے، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، غم بھی ہے. مصیبتیں تو آنی ہیں. ان مصیبتوں کو سنبھالنے کا، سہارنے کا حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ یقین سے ملے گا کہ ابھی جو مصیبت آ رہی ہے اس کو ٹالنے والے ہیں اللہ. کوئی پریشانی آ رہی ہے، کہاں سے دور ہوگی؟ اللہ سے دور ہوگی، اللہ کے حکم سے دور ہوگی. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی مجھے تنگ نہیں کر سکتی. مصیبت کا سہنا سہل ہو جاتا ہے. ما تہون به علینا مصائب. پروردگار ایسا یقین نصیب فرما دے کہ جس سے آنے والی مصیبتیں ایمان کھینچ کر نہ لے جائیں. یہ عرض اس وجہ سے کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ایمان بالغیب کے موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی اور یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہماری آنکھیں مادے کی عادی ہو گئی ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں. بھائی یقین ہوگا کہ سود، یقین ہونا چاہیے. سود سے اللہ نے کہہ دیا مال گھٹتا ہے، گھٹتا ہے. اگر مجھے 100 کے 110 نظر آ رہے ہیں، مجھے غلط نظر آ رہا ہے. اللہ نے کہہ دیا گھٹتا ہے، گھٹ رہا ہے، گھٹے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یربی الصدقات، میں صدقے کو پروان چڑھاتا ہوں. میں 100 میں سے 5 دیتا ہوں، 95 رہ جاتے ہیں. میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، اللہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے صدقہ دیا ہے، میرا مال بڑھے گا. یہ یقین اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. یہ یقین اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. دکان سے میں روزی کمانے کا سبب ہے، ملازمت میری روزی کمانے کا سبب ہے، دنیا کا کام کاج اختیار کرنا روزی کمانے کا سبب ہے، لیکن روزی اللہ دیتے ہیں. یہ یقین پیدا ہو جائے. میرا یقین سب سے، میرے کان میری زبان کے سب سے پہلے قریب. یہ باتیں میں آپ کو سنانے سے پہلے اپنے آپ کو سنا کہ اللہ روزی دینے والے ہیں. اگر یہ یقین بن جائے گا تو سود چھوڑنا آسان ہو جائے گا. پھر پتہ یقین ہوگا کہ سود سے مال گھٹ رہا ہے. اگر یہ یقین پک جائے گا، پختہ ہو جائے گا، تو دل میں اطمینان ہوگا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھ رہا ہے، برکت ہو رہی ہے. اور ہمارے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ مؤذن کہتا ہے کامیابی یہاں ہے، ہم کہتے ہیں یہاں ہے.
پھر تو طوطی کے بول رہ گئے بھائی، پھر تو یہ طوطی کے بول ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کامیابی دینے والے، پھر تو طوطی کے بول ہیں کہ اللہ روزی دینے والے ہیں۔ دل اور عمل تو یہ کہہ رہا ہے کہ دکان روزی دے گی، ملازمت روزی دے گی، سود سے گھر چلے گا، رشوت سے گھر چلے گا، لوگوں کا مال کھا کر دبا کر گھر چلے گا، لوگوں کا مال کھا کر دبا کر کامیاب ہوں گا۔ پھر تو طوطی کے بول ہیں صرف۔ عمل سے میں اپنے عمل سے جو چیز بتا رہا ہوں وہ بے ایمانی ہے، سراسر بے ایمانی، وہ ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، میرے بھی یقین کو درست فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے اور زبانی جمع خرچ سے زیادہ ہمارے عمل میں یقین ظاہر فرما دے، ہمارے عمل میں یقینی کیفیت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔